السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس حدیث میں جو راوی ہے نا ابھی میرا، یہ جھوٹا اور کذاب ہے، یہ اس کو صحابیت حاصل نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی سے روایت کر رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی اللہ کے نبی سے سن کے روایت کرے گا تو پھر وہ تو صحابی بھی ہوگا، اور محدثین نے اس کو صحابی نہیں مانا۔ ابن عربی وغیرہ نے اور کافی محدثین کے نام آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اگر حدیث اگر بالفرض صحیح بھی مانی جائے نا تو یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں قبول ہوئی، کئی نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، استغفر اللہ ولا تستغفر اللہ ان تستغفر اللہ 70 مرات، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا استغفار کرے نہیں معاف کرے گا، اللہ نے پہلے کہہ دیا، تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب دعائیہ کلمات کو قبول کرے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، اور یہ دعائیہ کلمات ہے، خبر نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ہادی اور مہدی بنانا ہے یا بنا دیا یا بنائے گا۔ پہلے بات یہ بھی اس کو سمجھ لیں۔ پہلے تو جھوٹی من گڑت لم یصح فی فضل ما بیا قط و شیء امام رحمہ، امام بخاری مسلم کے استاد نے یہ فرما دیا۔ امام نسائی نے کہہ دیا راس بالراس ہی، یہ تو پورا پورا خوش نصیب ہوگا، چھوٹ جائے۔ وہ جوتے کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، ٹھڈے کھاتے رہے، شہید ہو گئے، مگر انہوں نے معاویہ کے فضائل میں کوئی بات نہیں لے کر رکھا، اس کی ہے ہی نہیں، کوئی میں نے سنی ہی نہیں، کوئی میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا بیان کروں۔ تو تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی اگر پھر اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ اس کو ہادی اور مہدی مانتے ہیں، تو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ اس کی زندگی میں تو نہیں نظر آیا نا۔ کیا علی سے جنگ کرنا ہدایت ہے؟ خود ناس بھی مانتے ہیں کہ غلطی ہے۔ کیا حضرت علی سے جنگ کرنا ہدایت ہے؟ کیا یزید کو مسلمانوں پر مسلط کر کے مرنا، کیا یہ ہدایت اس سے پائی لوگوں نے؟ کیا مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا صحابہ کرام کی موجودگی میں، کیا یہ ہدایت تھی؟ حجر ابن عدی جیسے صحابہ کرام کو قتل کرنا صرف تنقید کرنے پر، کیا یہ ہدایت تھی؟ کوئی ہدایت اس کے اندر ہمیں تو نظر نہیں آتی، اس کی زندگی میں تو کوئی ہدایت نظر نہیں آئی اس کے اندر، اور وہ ہدایت دینے والا بھی نہیں بنا۔ تو لہٰذا یہ معاویہ کے بارے میں ایک جھوٹی اور من گڑت روایت ہے، جس میں ابو عمیرہ جو ہے اس کو صحابیت حاصل نہیں، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے سنا۔ وہ بتائے کہ کس نے، کون اس کا سننے والا ہے۔ اور یہ شامیوں کے ایسے جھوٹ ہیں جو معاویہ کو پریز کرنے کے لیے انہوں نے گھڑے بعد میں، یہ گھڑی گڑائی روایات ہے، جھوٹی من گڑت۔ تو حدیث کے جو عالم ہے نا وہ سنی ہے، اور اپنے عقیدے کے خلاف انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ ہم صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی نے اس کے نام لے کر کوئی دعائیں نہیں کی۔ ہاں مسلم شریف میں صحیح سند سے موجود ہے، اللہ کے نبی تو خود کہہ رہے ہیں جب 3 دفعہ بلا بھیجا، کھانا کھانا تھا وہ آیا نا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بدعا دی نا، اللہم لا یشبع اللہ بطنا، خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور جس دور میں اس کی حکومت قائم ہوئی، اس دور کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الخلافۃ من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عضودا، پھر ایک روایت میں ثم تکون ملکا عضودا، پھر حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ ملکا عضودا سے مراد معاویہ کی یہ حکمرانی ہے جو انہوں نے کی، یہ ظالم بادشاہ۔ پھر ایک طرف اللہ کے نبی ظالم بادشاہ کہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کاٹ کھانے والی ملوکیت کریں، ایک طرف امت پوری رشد و ہدایت سے خارج شدہ خلیفہ کہے، حکمران کہے، بادشاہ کہے کہ یہ ہدایت سے خارج ہے، یعنی کہ رشد و ہدایت علی منہج نبوت پر انہوں نے حکومت نہیں کی، جس طرح ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حسن کی خلفۂ راشدین جو 30 سال ان کی حکومت ہے۔ امت کا تو اجماع ہے کہ وہ اس رشد و ہدایت پر نہیں ہے، تو وہ ہادی مہدی کیسے ہو جائے گا؟ امت بھی نہیں مان رہی، حدیث بھی نہیں ہے، راوی بھی نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی یہ چیز موجود ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ سابقون الاولون صحابی حضرت علی بن ابی طالب اس کو قتل کا فتویٰ دے کر، فوج اکٹھی کر کے اس کو قتل کرنے، اس کے تعاقب میں گھر سے نکل کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔
تو کیا ایک ہدایت یافتہ اور ہدایتی مہدی کے لیے اللہ کے نبی کا خلیفہ یہ کرے گا جو اس امت میں فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ قابل ہے؟ علی علیہ السلام، وقضاہم، علی پڑھتے نہیں جمعہ کے خطبوں میں؟ علی کی قضا تو یہ ہے کہ معاویہ کو قتل کر دیا جائے، اور معاویہ کو اللہ کا نبی ہادی اور مہدی کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے ہادی مہدی بنائے جانے والے کو علی قتل کر رہا ہے، تو پھر علی کیسے اس کو ہدایت پر ہے؟ یہ سب گھورک دندہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے محدثین نے چھاننی لگائی اور انہوں نے اپنی عمریں لگا دی۔ اللہ ان کے محدثین کے اس عمل پر ہی قربان جائیں کہ انہوں نے کھوٹا کھڑا الگ الگ کر کے دکھا دیا اور فرما دیا کہ ہادی اور مہدی والی یہ جو روایت ہے یہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اور بلکہ معاویہ کے بارے میں ایک لفظ صحیح سند سے موجود نہیں ہے، ایک لفظ بھی، قط و شیئن۔ یہ امام راہوی، امام بخاری مسلم کے استاد جب کہہ گئے تو پھر انہوں نے اپنے استاد کی بات کو پا لیا اور مان گئے۔ پھر امام بخاری، امام مسلم اپنے استاد کی اس بات کے بعد معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں لے کر آئے کہ امام بخاری نے بلکہ امام بخاری تو اس کے مخالف یہ روایت لے کر آئے جب اس نے کہا کہ سر اونچا کرے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بہتر ہوں، یہ امام بخاری لے کر آئے۔ امام مسلم اس کے اوپر جو بد دعا ہوئی وہ لے کر آئے، اور وہ لے کر آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جو شکایت کی کہ معاویہ ہمیں ناحق مال لوٹنے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تو ہادی مہدی ہے، یہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ امام بخاری مسلم اپنے استادوں کی بات پا کر لے آئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری وہ لے کر آیا روایت معاویہ فقی ہے، تو معاویہ سمجھدار تو ہے، فقی کا مطلب سمجھدار، سیاںہ بیانہ، چال باز، فطرہ پرور، اور یہ گھورک دندے کرنے والا، تو یہ تو وہ تھا، یہ تو بالکل صحیح لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو ہم اس کے اوپر زیادہ ہاتھ سخت کرتے ہیں کہ عقل مند سمجھدار ہونے کے باوجود علی جیسے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر کے صحابہ کے قتل کرنے کا باعث بنا۔ تو لہٰذا معاویہ کی کوئی شان محدثین نے بیان نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں محدثین نے جو ہم سنائیں تو لوگ ہمیں قتل کر دیں، لیکن پھر بھی ہم اس لیے نہیں سناتے کہ چلو ہمیں اس کی توہین درکار نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس کو حق پر ثابت کرے گا تو پھر ضرور وہ واقعات ہم سند کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، محدثین کی تحقیق کے ساتھ ضرور بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔